بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 3۔ مصر پہنچنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے صحرائے سینا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ پھر آپ فرعون کو ملے اور اسے اپنی اصلاح کرنے اور لوگوں پر بے جا ظلم و ستم ترک کرنے کی نصیحت کی۔ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے فرعون ان باتوں سے سخت برہم ہوا اور انتہائی غضبناک ہو کر کہنے لگا، اگر تم سچے ہو تو اپنی باتوں کی صداقت کا کوئی واضح ثبوت پیش کرو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے چھڑی کے راز اژدہا بننے اور ہاتھ کی چمک دمک والے معجزے دکھائے۔ فرعون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر اس نے پھر بھی گناہوں سے توبہ نہ کی اور اصلاح پر بالکل مائل نہ ہوا۔ اس کے بجائے وہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کنج بحثی اور تلخ کلامی پر اتر آیا۔ اس نے کہا کہ ان معجزوں کو عام جادو کے شعبدوں سے زیادہ وقت نہیں دی جا سکتی۔ اس نے بلکہ آپ کو چیلنج کیا کہ آپ شاہی جادوگروں سے شعبدہ بازی میں سرعام مقابلہ کریں تاکہ ہر بات کی سچائی سامنے آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہٹ درم فرعون کا یہ چیلنج فوراً قبول کر لیا۔ چنانچہ عام اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں شاہی جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوگا جس میں کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے گا۔ فرعون نے مصر کے تمام نامور جادوگروں کو شمولیت کی دعوت دے دی۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے ہجوم میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک بہت مؤثر تقریر کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں نیک زندگی گزارنے کی ضرورت اور فائدے سے آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے حاضرین بے حد متاثر ہوئے۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ کے وعظ کے بعد ہر بات واضح ہو گئی ہو اور کسی مزید بحث یا مقابلے کی ضرورت باقی نہ رہی، مگر ضدی فرعون اس بات پر ڈٹا رہا کہ اعلان کے مطابق مقابلہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس طریق کے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو سکے۔ اسے یقین کامل تھا کہ اس کے کہنا مشق جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے فرعون کے شاہی جادوگر میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی چند رسیاں اور چھڑیاں زمین پر پھینکیں جو دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کا روپ دھار گئیں۔ تماشائی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی۔ چھڑی خوفناک اژدہا بن گئی۔ اژدہے نے فوراً جادوگروں کے تمام چھوٹے بڑے سانپ ہڑپ کر لیے۔ اس پر تماشائی مبہوت رہ گئے۔ اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ تماشائیوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ نرے شعبدوں سے کہیں بلند و بالا تھی۔ حاضرین پر حیرت
اور سکوت کا عالم طاری ہو چکا تھا، وہ سب بلند آواز میں پکار اٹھے کہ حضرت موسیٰ نے انہیں جو کچھ بتایا اور دکھایا ہے سچ معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کہ تمام شاہی جادوگروں نے بھی صاف صاف کہا وہ شعبدہ گری اور بت پرستی سے تائب ہوتے ہیں اور نیک زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ آخر فرعون پر ان باتوں سے بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ حاضرین کے خیالات میں تبدیلی اور اپنے جادوگروں کو ڈگمگانے سے وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے غرور و تکبر، ناانصافی کے جذبات شدت اختیار کرتے گئے۔ وہ بدستور اللہ تعالیٰ کے وجود کا صاف انکار کرتا رہا۔ جب ضدی فرعون کو راہ راست پر لانے کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور سرکش ٹولے کی تباہی کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور نیک ساتھیوں سمیت مصر سے چپکے سے نکل جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور بحیرہ احمر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے فرار کی طرح شاہی محل پہنچی تو فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ خاص معتمدوں کا ایک بڑا دستہ لے کر وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تعاقب میں آتے دیکھا تو اپنی چھڑی دور سے پانی پر ماری۔ پانی کی سطح پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں طرف پانی کی اونچی اونچی دیوار کھڑی ہو گئی اور درمیان میں چلنے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ نمودار ہو گیا۔ اس راستے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پانی کے دوسری طرف صحیح و سالم آتے گئے۔ فرعون پر غصے اور طیش کا بھوت سوار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کرنے کے لیے یہ بھی پانی کے درمیانی راستے پر کود پڑا، مگر ظالم فرعون کے مقدر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ باز کا چاقو چبھن دستہ ایک آدھ قدم آگے بڑھے تھے کہ دونوں طرف بلند دیواروں کی مانند پانی کی لہریں گڑگڑاہٹ کے ساتھ آپس میں ٹکرا گئیں اور وہ سب لوگ تند و تیز موجوں کی لپٹ میں آ کر غرق ہو گئے۔ مورخ کہتے ہیں کہ یہ عبرت ناک واقعہ 1440 قبل از مسیح کے لگ بھگ پیش آیا۔ کچھ عرصہ تو فرعون کی لاش موجوں کے تھپڑے کھاتی پانی پر تیرتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ ساحل کا رخ کیا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور باہر نکال لیا۔ مصر کی قدیم رسم و رواج کے مطابق لاش کو خاص دوائیاں لگا کر حنوط کر کے محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے خاص مقبرہ تعمیر کیا گیا اور حنوط شدہ لاش کو مقبرے میں بڑے اہتمام سے رکھ دیا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جب مصر کے فرعونیوں کے مقبروں کی کھدائی کا کام شروع کیا تو 1898 میں اس فرعون کا مقبرہ بھی دریافت ہوا۔ مغرور فرعون کی لاش کو مقبرے سے نکال کر قاہرہ کے مشہور عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ یہ لاش اب اس وقت سے وہاں
زائرین کو عبرت کا منہ بولتا سبق دے رہی ہے۔ جزاک اللہ۔